بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. یہ السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ السلام علیکم ہوتا ہے. آپ پر سلامتی ہو. یہ لفظ اسلام نہیں ہے کہ آپ پر اسلام ہو، آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکم. 15 شعبان کی رات کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا اس رات عبادت کرنی چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے؟ نفلی عبادت کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ شرعی طریقے سے آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں کریں، کوئی خلاف شریعت بات اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی رات مخصوص نہیں ہے، ہر رات کو کریں، ہر دن کو روزہ رکھیں، اپنی ہمت کی بات ہے. فرض روزے صرف رمضان شریف کے ہیں. عشرہ محرم کے روزے رکھے جاتے تھے عہد نبوی میں، اور آپ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ رکھو. ایک روزہ چونکہ 10ویں محرم کو یہود رکھا کرتے تھے تو فرمایا ایک سے زیادہ رکھو. اور کسی جگہ کہیں میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. ویسے کوئی سارا سال بھی روزے رکھے، 2 عیدیں چھوڑ دے اور ساری زندگی رکھے، ہر رات کو عبادت کرے، کون منع کرتا ہے؟ راتیں خاص کر لینے کی کوئی خاص تاکید نہیں ہے. ہاں، بعض راتیں اپنے اس اعتبار سے زیادہ مبارک ہیں. ساری مبارک ہیں، جس کو توفیق ہو عبادت کرے. یہ بطور رسم بنا لی گئی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مختلف کتب حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں کئی برس قید میں رہتا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس قید میں رہے، تو جیسے ہی مجھے قید سے رہائی کے احکام ملتے فوراً چلا آتا، داعی کے بلانے کو قبول کر لیتا. سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فوراً جیل سے رہائی قبول کر لیتا اور کاسد کے ساتھ چلا آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قید سے کو یوں نہ کہتا ارجع الی سبیل ارجع الی ربک فصلو، میں یوسف کی طرح انتظار نہ کرتا. آپ یہ فرمان کس لحاظ سے تھا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس حدیث مبارک کی سند کیا ہے. یہ مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کی دعا کیوں کی؟ عافیت کی دعا فرماتے تو بہتر ہوتا. لیکن یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے اور ان پر بھی وحی آتی تھی، اور اللہ کو یوں ہی منظور تھا. انہوں نے بھی جو کچھ کیا بحکم الہی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے تلقین فرمائی عام آدمی کو، امت کو، کہ مصیبت سے کم تر مصیبت مانگنے کی بجائے عافیت طلب کرو. اللہ قادر ہے، عافیت دے دے گا.
یوسف علیہ السلام کا قید میں رہنا اور اپنی صفائی پیش کرنا وہ درست اقدام تھا ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو میں نے تفسیر میں نہیں دیکھا، کسی حدیث شریف کی کتاب میں ہوگا تو اس پر کیا جرا ہوئی، علماء نے اس کے بارے کیا کہا، اس کے راوی کیسے ہیں، اس کی صحت کتنی ہے، اس کے بارے میرے علم میں کوئی بات نہیں۔ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے اس پر کہیں علماء کی جرح نہیں پڑھی، بلکہ میں نے پہلے یہ حدیث بھی نہیں پڑھی۔ تو آپ کا فرمانا بہرحال درست ہے، ان کا عمل بھی وحی کے مطابق تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور حضور نے اس پہ انکار نہیں فرمایا، بیشتر راستہ تجویز فرمایا، اس سے حضور نے بھی کوئی انکار نہیں فرمایا۔ جہاں تک نفلی عبادات کی بات ہے تو ان کے لیے کوئی خاص دن کو خاص رات مقرر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنوں میں دن خاص ہوتے ہیں، راتوں میں راتیں خاص ہوتی ہیں۔ اب ساری راتوں میں لیلۃ القدر سب کی سردار ہے، ہفتے کے دنوں میں جمعہ سب سے مبارک دن ہے، تو مبارک راتوں یا مبارک دنوں میں اگر زیادہ عبادت کی جائے تو بہت اچھا ہے، نفلی عبادت ہے، اس کی کوئی حد تو ہوتی نہیں کہ کوئی 15 منٹ نفل پڑھتا ہے یا 1 گھنٹہ پڑھتا ہے یا 2 گھنٹے پڑھتا ہے، تو ہر آدمی اپنی ہمت اپنی بساط کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ لیکن عبادت کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جتنی توفیق عبادت نصیب ہو اتنا زیادہ اللہ کریم کا شکر گزار ہو کہ مجھے اللہ نے توفیق بخشی اور یہ عبادت میں نے اللہ کی۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، ہم کسی رات 4 نفل پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو اللہ پر احسان کر دیا، اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں کہتا ہوں۔ تو عبادت خود بندگی ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے تو زیادہ بندہ ثابت ہوتا ہے، حاکم تو نہیں بن جاتا عبادت کرنے سے۔ تو ہمارے ہاں عبادات میں یہ غلط فہمی آ گئی ہے کہ میں زیادہ عبادت کرتا ہوں لہذا اب جو میں کہوں دنیا میں وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کریم چاہتے ہیں، اور سب سے اچھا اور آسان وہی بندہ رہتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ بندے کو نہ وقت کا پتہ ہے، نہ چیزوں کا پتہ ہے، نہ ان کی خصوصیات کا پتہ ہے، نہ ان کے انجام کا پتہ ہے۔ بندہ چند روز کے لیے دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور رب کریم کی کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں ہوں تو یہ کام ہو رہا ہے، میں ہوں تو وہ ہو رہا ہے، میں نہیں ہوں گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم نہیں رہتے تو نظام چلتا رہتا ہے، سورج نکلتا رہتا ہے، رات آتی رہتی ہے، بارشیں، خشکی تری، چرند پرند، حیوان، انسان، ہر کوئی اپنا وقت گزارتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ بھی گزر گئے، بڑے بڑے اہل اللہ بھی گزر گئے، اللہ کے پیارے رسول اور پیغمبر اور انبیاء بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے اس نظام کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ عبادت کسی کو نصیب ہوتی ہے تو یہ مزید احسان ہے اللہ کا کہ اسے توفیق عبادت بخشے۔ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں تو اللہ پر یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق بخشے۔ وہ قادر ہے جس کو چاہے کسی اور کو بخش دے، وہ تو محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں۔ تو عبادت ضرور کریں، کسی بھی رات کریں یا مبارک راتوں کو کریں، اچھی بات ہے۔ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑنے کا سبب ہے، ضرور رکھیں، جب چاہیں رکھیں۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزوں پہ تو کوئی قید نہیں ہے، مبارک دنوں میں رکھا جائے تو اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہیں وہ مہینے میں
3 دن روزہ رکھ لیں، 14، 15، 16 تو پورے مہینے کا روزہ شمار ہو جائے گا اور وہ صائم الدہر شمار ہوں گے۔ تو کسی نے روکا نہیں ہے عبادات سے، آپ خواہ دن مخصوص نہ کریں، کیونکہ کوئی دن کوئی راتیں مخصوص نہیں فرمائی گئی ہیں۔ ہاں بعض راتوں کی فضیلت ہے، بعض دنوں کی بھی فضیلت ہے، تو اچھی بات ہے کیا جائے تو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے آپ فرض کا درجہ دے دیں اور آپ کریں، جو نہ کرے آپ کہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے، کیونکہ فرائض ضروری ہیں، نوافل اختیاری ہیں، جتنی نفلی عبادت کوئی کرے بہت اچھی بات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بات ہو رہی ہے بادشاہ مصر کے دربار میں، وہ عورتیں جو امراء کی بیویاں تھیں جنہوں نے ہاتھ زخمی کر لیے تھے وہ موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی شہادت دی۔ زلیخا بھی ان کے سامنے اقبال جرم کر چکی تھی، چنانچہ زلیخا خود بول اٹھی کہ اب تو وہ وقت نہ رہا، وہ حالات نہ رہے، وہ جوانی نہ رہی، وہ اقتدار نہ رہا، اور بات بھی صاف ہو گئی، بات سامنے آ گئی، لہذا میں خود سچی بات کرتی ہوں کہ غلطی میری تھی، میں نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، اور وہ بلا شبہ سچے آدمی ہیں، کھرے ہیں، اور میں یہ اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ میں نے ان پر، ان کے سامنے، ان کے منہ پر تہمت لگائی تھی۔ تو آج چونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو ان کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں اس کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہ بات سن لیں کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں، ان کی غیر حاضری میں ان کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ جو ان کے منہ پر خیانت کی تھی اس کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی تجربہ ہو گیا ہے کہ اللہ کریم خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتے۔ اس نے کہا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ میں کوئی پارسا نہیں ہوں، ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا پروردگار کسی پر رحم کر دے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اکثر مفسرین کرام نے، مترجمین، ترجمہ کرنے والے حضرات نے اس کو یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، چونکہ اس میں بات نفس کی آ گئی، پھر اللہ کریم کے رحمت کی بات ہو گئی،
اللہ کی مغفرت اور بخشش کی بات ہوئی تو یہ سمجھا گیا کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن کلام چونکہ زلیخا کی چل رہی ہے، اور جب کلام کوئی سامنے بیٹھا ہوا آدمی کر رہا ہوتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کی بات اس میں کرنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی اشارہ کلام میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ کہا، تو اسے کہتے ہیں قرینہ صارفہ، یعنی ایسا قرینہ جو بات کو دوسرے کی طرف پھیر دے۔ یہاں قرآن کریم میں کوئی قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے، مسلسل بات چل رہی ہے زلیخا کی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاصد پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے انکار یوسف علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا میرے جیل کے نکلنے سے پہلے جس جرم میں مجھے جیل بھیجا گیا تھا اس کی صفائی تو کر لو، یہ پتہ تو چلے کہ میرا قصور تھا یا میں بے قصور بند ہوں، تو پہلے وہ صفائی کر لو، ان عورتوں سے تفتیش کر لو۔ یہ کلام ہونے تک یوسف علیہ السلام وہاں تشریف نہیں لائے، وہ جیل ہی میں تھے۔ جب زلیخا نے اقبال جرم بھی کر لیا اور بات نفس کی بھی کی، ما ابری و نفسی، نفس کیا چیز ہے؟ مفسرین کرام نے اس پر بہت بحثیں کی ہیں، صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی بیضاوی نے، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ جب اربع عناصر ملتے ہیں، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، تو اس سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ نفس اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ روح عالم امر کی چیز ہے، اللہ کریم جسم میں ڈالتے ہیں۔ یہ جب عناصر اربع ملتے ہیں تو ان سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر نفس جب تک دین سے آشنا نہیں ہوتا، ایمان نہیں لاتا، تب تک اس پر اثرات ان عناصر اربع کے ہوتے ہیں۔ کچھ عادات مٹی سے لیتا ہے جس میں رذالت، خصالت، کمینہ پن پایا جاتا ہے، کچھ آگ سے لیتا ہے جس میں تکبر اور نخوت اور غرور پایا جاتا ہے، کچھ اثرات ہوا سے لیتا ہے، کچھ پانی سے لیتا ہے۔ یہی عناصر چونکہ اس کی بنیاد ہیں، تو ہر نفس بجز انبیاء علیہ السلام کے بنیادی طور پر امارہ ہوتا ہے۔ امارہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے، اپنی پسند کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کسی کی اطاعت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے، جب بندے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ اثرات جو عناصر اربع کے ہیں وہ ان میں وہ قوت نہیں رہتی، اور نفس ان کے اثرات سے آزاد ہو کر نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ ہی کی کارستانی ہے کہ ہر گناہگار بھی اگر وہ ایمان اس میں ہے تو گناہ کرنے کے بعد اسے افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نفس ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اور اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اپنے نبی کی، اور حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، عبادات، فرائض، سنت، واجبات ادا کرتا ہے، تو ترقی کرتے ہوئے وہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہیں نفس کی۔ انبیاء کا نفس کبھی امارہ نہیں ہوتا، تخلیقی طور پر ہی انبیاء نبی ہوتے ہیں اور ان کا نفس امارہ نہیں ہوتا۔ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر بہت کم تھی، بچپن تھا جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تو آپ بھی
پتھر لا رہے تھے، لیکن آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا اور کرتا مبارک نہیں تھا اور کندھے پہ پتھر اٹھا رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو آپ کے چچا تھے، آپ کا ننھے سے بچے تھے 5-6 سال کے، تو انہوں نے وہ تہبند کھول کر کندھے پہ رکھ دیا کہ اب اس پر پتھر اٹھاؤ۔ تو جیسے ہی تہبند کھولا تو حضور بے ہوش ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر جلدی سے آپ کا ستر ڈھانپ دیا، تہبند باندھ دیا، اور پھر جا کر حضور کو ہوش آیا۔ تو انبیاء کے نفس اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح عام آدمی کی طرح لیا جائے، لہذا نبی کا نفس امارہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو جیل میں تھے، وہاں تشریف ہی نہیں لائے۔ جب یہ زلیخا کی بات ختم ہوئی کہ ہر بندے کا نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے، ہاں کسی پر اللہ رحم کر دے، میرا پروردگار کسی پر رحم کر دے، اس لیے کہ میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ان سب باتوں سے ملائکہ اور ان کی خصوصیات سے وہ لوگ آشنا تھے، لیکن مانتے اپنی طرح سے تھے۔ تب بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بہ، تب بادشاہ نے کہا کہ اب تو یوسف علیہ السلام کو یہاں بلا لائیے، اب تو معاملہ صاف ہو گیا، وہ یہی چاہتے تھے، وہ کام ہو گیا۔ تو تب یوسف علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ مفسرین کرام نے جتنوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلام یوسف علیہ السلام کا ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زلیخا کا کلام بھی ہو سکتا ہے، انکار نہیں کیا اس سے کسی نے۔ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یوسف کی جو تفسیر لکھی ہے، الجمال والکمال نام ہے اس کا، اس میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج پر گئے تو انہوں نے ٹھہر وہاں قیام کے دوران لکھی۔ وہ زمانہ تھا لوگ جاتے ہوئے بھی مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا، مہینہ تو بحری جہاز میں لگ جاتا تھا، یہاں سے دور دراز سے سفر کر کے ٹرینوں میں اور ریلوں میں لوگ بمبئی پہنچتے، بمبئی سے جہاز جاتا تھا جدہ، مہینہ وہ لے لیتا تھا، بس واپسی تک کم و بیش 1 سال حاجی کا لگ جاتا تھا۔ اور یہ اعلیٰ عہدے پر بھی فائز تھے، بہت پائے کے عالم اور بہت پائے کے فقیہ اور مفسر بھی تھے، بہت نیک انسان بھی تھے، دنیوی اعتبار سے بھی بڑے معروف عہدیدار اور بڑے عزت دار آدمی تھے۔ اور تقریباً کئی دفعہ حج پر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آخری دفعہ واپسی میں جہاز میں ان کا وصال ہو گیا، جہاز میں ان کا جنازہ پڑھا گیا اور سمندر میں میت کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ سمندر میں کشتی میں اتار کر آرام سے سمندر میں رکھ دیتے تھے۔ تو وہ لوگ جو جہاز میں تھے وہ جب تک جہاز سے نظر آتا رہا آپ کا وجود مبارک تو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی دور تک ہم نے دیکھا وہ سمندر پر تیر رہے تھے، کسی سمندری جانور نے انہیں چھیڑا نہیں تھا، لیکن اللہ قادر ہے، اس نے انہیں سمندر ہی کی تہہ میں اتار دیا۔ آج بھی ان کی قبر سمندر کی تہہ میں ہے، سمندر نے مٹی ڈال دی اور وہی قبر بن گئی۔ انہوں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسلسل کلام زلیخا کا ہے، اور یوسف علیہ السلام اس کلام کے ختم ہونے کے بعد وہاں تشریف لائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے نیک پارسا خوبصورت نکتہ رس عالم دانشور ایسے انسان کو تو میرے پاس لاؤ، استخلص لنفسی، میں اسے اپنے خاص ساتھ رکھوں گا۔ ایسا بندہ تو یہ نہیں ہے کہ اس سے جدا کیا جائے، یہ تو ایسا محبوب انسان ہے کہ اسے ساتھ رکھا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، جب معاملہ صاف ہو گیا تو آپ تشریف لے آئے۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے آپ سے باتیں کی،
آپ نے بہت سی باتیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں آپ نے بادشاہ کو اس خواب کے بارے بھی بتائیں جو اس کی جزیات تھیں اور بادشاہ بتانا بھول گیا تھا، اسے موٹا موٹا خواب یاد تھا، وہ بھی بتائیں۔ پھر آپ نے اپنی اس تجویز پہ بھی بحث کی جو انہیں غلہ سنبھالنے کے لیے اور اس طرح کے اور بہت سی باتیں جو آپ کو اللہ کریم کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم ہوئی، آپ نے ارشاد فرمائیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، آج سے آپ ہمارے پاس قیام فرمائیں گے اور بہت عزت و احترام سے، اور آپ امین ہیں، قابل اعتماد ہیں، آپ ایسی ہستی ہیں جس پر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ یہ آپ کی آراء، آپ کے مشورے، آپ کے ارشادات سارے اس قابل ہیں کہ ان پر پوری طرح غور کیا جائے اور آپ کا احترام و اعزاز کیا جائے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ حکومت کے جو وزارت خزانہ ہے مجھے اس پر مامور کر دیں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کے ذرائع آمد و خرچ اور اس کے طریقہ کار سے میں اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ عہدہ طلب کرے اسے عہدہ نہ دیا جائے، ان لوگوں کو دیا جائے جو اس سے فرار کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ہر کس و ناکس کو نہیں، ان میں سے اس کو جو جانتا ہے لیکن اسے عہدے کا لالچ نہیں ہے۔ یا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر قوم مصیبت میں مبتلا ہو جیسے آج کل ہے، اور کسی بندے کے پاس اس مصیبت کا حل ہو اور وہ عہدہ طلب کرے کہ یہ عہدہ مجھے دے دو، میں اس مصیبت سے نکال دوں گا، تو یہ درست ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قید سالی آ رہی ہے اور جو مصیبت پڑنے والی ہے، اللہ نے مجھے اس کے بارے آگاہ کر دیا ہے اور میں اس سے نبٹ سکتا ہوں، تو آپ مجھے اس پہ مقرر کر دیں۔ لیکن بادشاہ اتنا فریفتہ ہوا کہ 1 سال تک، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ 1 سال تک وہ صرف حضور کی حضرت کی عقیدت میں اور اپنی تعلیم میں لگا رہا اور دعوت کرتا رہا، مہمان ہی رکھا۔ بادشاہ خود مسلمان ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی بیعت کر لی، سارے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے، تخت و تاج آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور اس سال کے بعد اس کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد پوری حکومت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ خود مختار بادشاہ بن گئے مصر کے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح زمین پر یعنی ملک مصر میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو مکمل با اختیار کر دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس پورے ملک پر ان کا اختیار ایسا تھا کہ جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں آئیں، جہاں چاہیں جائیں، اس کے حکمران بن گئے۔ اور یہ سب ہماری رحمت سے ہوا، یہ سب ہماری عطا تھی، بخشش تھی۔ والد گرامی سے جدائی ہوئی تو ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ان پر بے پناہ مصیبت آئی، کنویں سے نکلے تو قافلے والے غلام بنا کر لے گئے، بھائیوں نے بیچ دیا، قافلے والوں نے بیچا تو پھر عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، اس نے پرورش بڑے احترام سے کی، بڑے پیار سے پالا، لیکن تھے تو زر خرید غلام۔ جب جوان ہوئے تو اس کی بیوی نے تہمت لگائی
اللہ کریم نے چھوٹے بچے کو گویائی دے کر وہ سارا معاملہ صاف کر دیا. اس کے باوجود لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے انہوں نے جیل میں بھیج دیا. پھر برسوں جیل میں رہے. جب جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو اللہ کریم نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ سارے الزام بھی صاف ہو گئے. معاملہ بالکل صاف ہو گیا. بادشاہ کے دل میں احترام ڈال دیا. بادشاہ کو بھی نور ایمان نصیب ہو گیا. ساری حکومت ان کے قبضۂ قدرت میں آ گئی اور یوسف علیہ السلام مصر کے خود مختار بادشاہ بن گئے. تو فرمایا یہ ہماری کام اور ہماری حکمت ہم ہی جانتے ہیں، ہم کس کام کو کس انداز سے کہاں پہنچاتے ہیں. لیکن یہ طے ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بالآخر اپنا نتیجہ لے آتی ہے. اس میں کتنے زیر و بم آئیں، کتنے نشیب و فراز آئیں، لیکن کامیابی آخر نیکی اور خلوصی کو نصیب ہوتی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. دنیا میں بھی کامیابی خلوص اور خلوص سے دین پر عمل کرنے سے. نیکی کیا ہے؟ سادہ سا مفہوم ہے نیکی کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. جس معاملے میں بھی اتباع ہوگا وہ نیکی ہوگا، اور وہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کے تھوڑی سی بھی مصیبت یا خلاف پسند بات ہے تو اسے بڑا گنتا ہے، ساری عمر گنتا رہتا ہے کہ میرے پاؤں میں چھالا پڑا تھا، میری انگلی میں کانٹا لگا. لیکن جو انعامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اسے یاد نہیں رہتے. زندگی میں جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ یاد نہیں رہتی. 60 برس ہم نے دانت استعمال کیے، ایک دانت میں 60 برس بعد درد ہو گیا تو وہ یاد ہے. یہ یاد نہیں کہ کتنا عرصہ صحت مند استعمال کیے. کتنا عرصہ آنکھیں صحت مند تھیں وہ یاد نہیں ہے. ایک آنکھ کی بینائی کم ہوئی تو وہ یاد ہے کہ یار میری تو بینائی کم ہوگی، لیکن وہ کتنا عرصہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ یاد نہیں رکھتا انسان. اللہ کریم فرماتے ہیں ہر نیکی اپنا بدلہ دنیا میں بھی دیتی ہے، اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے اس کی منزل تک پہنچانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ لوگ جھٹ پٹ نتائج چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا کا نظام اللہ کریم نے خود ایسا بنایا ہے کہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنا وقت لیتے ہیں، ان پر نتائج مرتب ہونے میں اپنا وقت لیتے ہیں. لیکن نیکی کا نتیجہ بہر حال بھلا ہی مرتب ہوتا ہے. اور یہ تو دنیا کا نظام ہے جو وقتی، عارضی اور لمحاتی ہے. حقیقی پتہ تو آخرت میں چلے گا کہ کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور آخرت کا نتیجہ جو ہے یقیناً وہ ایمان والوں کے لیے جو اللہ سے دنیا میں ڈرتے تھے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، عظمت الہی کا خیال کرتے ہوئے. اصل پتہ تو وہاں لگے گا. انسان کا ادراک وہاں وسیع ہوگا، اس کی نظر وہاں وسیع ہو جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ برائی کی سزا کیا مل رہی ہے اور نیکی کا اجر کتنا عظیم اور کتنا مبارک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ.
साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीबवार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।